السلام علیکم دوستو، دنیا آج ایک ٹیکنالوجی کی ایسی دوڑ میں ہے جہاں چین، امریکہ، روس اور دیگر ممالک ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہر ملک جدید دفاعی نظام، خودکار ہتھیار اور مصنوعی ذہانت میں سرمایہ کاری کر رہا ہے تاکہ آنے والی دہائیوں میں سب سے آگے رہے۔ لیکن آج ہم جس جیٹ کی بات کرنے جا رہے ہیں، اس نے دفاع اور ایویشن کی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ یہ کوئی عام جہاز نہیں، نہ کوئی پائلٹ، نہ کوئی ریموٹ کنٹرول۔ یہ ایک خود مختار فائٹر جیٹ ہے جو اپنی پرواز، مشن اور فیصلہ سازی خود کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف ایک ٹیکنالوجی کا مظاہرہ ہے یا مستقبل کی جنگ کی تصویر بدل دینے والا انقلاب؟ کیا یہ جیٹ واقعی میدان جنگ میں انسانی زندگی بچانے اور دفاع کو تیز کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے، یا یہ محض عالمی طاقتوں کے لیے ایک نیا کھیل ہے جس میں ہمیں مستقبل کی سمت کا پتہ چل رہا ہے؟ آج ہم اسی حیران کن جہاز کے بارے میں جانیں گے، اس کی ٹیکنالوجی، طریقہ کار اور اس کے عالمی اثرات پر بات کریں گے۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی تصور کیا ہے کہ ایک دن جنگی جہاز بغیر پائلٹ، بغیر کسی کاکپٹ کے خود ہی اڑان بھرے گا؟ امریکہ نے ایسا جنگی جہاز تیار کر لیا ہے جو صرف ایک مشن نہیں بلکہ ٹیکنالوجی اور مستقبل کا امتزاج ہے۔ ایک ایسا جیٹ جو خود سوچتا، خود چلتا اور خود مشن مکمل کرتا ہے، جس کا نام فیوری رکھا گیا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں سائنس فکشن حقیقت میں بدل رہا ہے۔ فیوری دراصل ایک جدید دور کا کولیبریٹڈ کمبیٹ ایئر کرافٹ ہے، یعنی ایسا ساتھی جو پائلٹ والے فائٹر جیٹ کے ساتھ مل کر مشن پر کام کرے گا۔ مگر اس سے بھی منفرد بات یہ ہے کہ یہ نہ تو پائلٹ پر انحصار کرتا ہے اور نہ ہی اسے دور بیٹھا کوئی انسان ریموٹ سے چلاتا ہے۔ یہ اپنے سسٹمز، سینسرز اور مصنوعی ذہانت یعنی AI کی مدد سے خود فیصلہ کرتا ہے۔ فیوری کی ذہانت کا اندازہ صرف اس بات سے لگا لیں کہ یہ اپنے تھروٹل، اپنی بلندی، اپنی سمت اور یہاں تک کہ اپنے مشن کے اندر چھوٹے چھوٹے فیصلوں کو بھی خود ہی ایڈجسٹ کرتا ہے، جیسے کوئی تجربہ کار پائلٹ آسمان میں اپنے احساس کے مطابق جہاز کو موڑتا ہے۔ فیوری یہ کام اپنے الگورتھم سے کرتا ہے۔ لیکن یہاں سب سے دلچسپ اور اہم بات یہ ہے کہ فیوری مکمل آزاد نہیں، اس میں ہیومن سپرویژن سسٹم ہر وقت موجود رہتا ہے۔ آپریٹر اسے فلائنگ کمانڈ نہیں دیتا بلکہ صرف اس کی نگرانی کرتا ہے، اور انہوں نے اس کے اندر ایک کل سوئچ بھی رکھا ہے، یعنی اگر کوئی مشن خطرناک ہو جائے یا جیٹ کو فوراً روکنا ہو تو ایک بٹن سے اسے فوراً واپس لایا جا سکتا ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے آپ ایک بے حد ذہین اور ڈرائیونگ کار کو خود چلانے دیں مگر بریک آپ کے پاس ہو۔ اسی طرح کے کنٹرول فیوری کو ایک سیمی ایٹونومس نظام بناتے ہیں۔ فیوری کا آپریشن سمجھنا شاید ابتدا میں مشکل لگے، لیکن حقیقت میں اس کا پورا نظام بہت سادہ مگر حیران کن ہے۔ اسے سب سے پہلے ایک مشن پلان دیا جاتا ہے جسے کہا جاتا ہے یہ ہدف ہے، یہ راستہ ہے، یہ علاقہ سکین کرنا ہے۔ بس اس کے بعد فیوری اپنی پوری فلائٹ کنٹرول کرتا ہے۔ یہ موسم دیکھتا ہے، اپنے راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو خود ایوائڈ کرتا ہے، اور پھر علاقے کی صورتحال کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے کہ کس سمت جانا ہے۔ اس کے اندر موجود سافٹ ویئر لمحہ بہ لمحہ ڈیٹا پروسیس کرتا ہے۔ زمینی ریڈار کا سگنل، دشمن کی موجودگی یا کسی بھی فضائی تبدیلی کو فوراً کیلکولیٹ کیا جاتا ہے۔ اگر کسی مرحلے پر کوئی مہلک کارروائی کرنا ہو، جیسے کوئی میزائل فائر کرنا، تب فیوری رک جاتا ہے۔ وہ فیصلہ انسان کرتا ہے۔ انسان اجازت دے تو عمل ہوتا ہے، ورنہ نہیں۔ اور جب مشن مکمل ہو جائے تو فیوری واپس اسی طرح لینڈ کر جاتا ہے جیسے کوئی تجربہ کار پائلٹ آرٹ آف لینڈنگ دکھاتا ہو۔ یہ پورا سسٹم انسان اور AI کی بہترین ٹیم ورک ہے۔ اب ذرا بات کرتے ہیں اس کا تجزیہ اور اس کے مقابلے میں دوسرے غیر انسانی نظاموں کے بارے میں۔ فیوری کی خاص بات یہ ہے کہ اسے کم سے کم وقت میں بنایا گیا ہے، صرف 18 مہینوں میں، جو دفاعی نظام کی دنیا میں ایک ناقابل یقین رفتار ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ اسے مہنگے ملٹری پارٹ سے نہیں بلکہ ایسے ڈیزائن کے ساتھ بنایا گیا ہے جنہیں امریکہ کے کسی بھی ورکشاپ میں تیار کیا جا سکتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جنرل آٹومیٹک YFQ-42A بھی ایک طاقتور سسٹم ہے۔ وہ بھی کولیبریٹڈ کمبیٹ ایئر کرافٹ کے میدان میں آگے بڑھ رہا ہے۔ دونوں جیٹ مستقبل کی جنگی حکمت عملی کا حصہ ہیں، مگر فیوری نے جو تیزی، سادگی اور AI انٹیگریشن دکھائی وہ اسے ایک قدم آگے رکھتی ہے۔ ایک اور بڑی حقیقت یہ ہے کہ امریکہ یہ سب کسی کمپنی کے خلاف مقابلے میں نہیں بنا رہا بلکہ عالمی سٹیج پر چین جیسے ممالک کے ساتھ آنے والی ٹیکنالوجی کی دوڑ میں بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ چین کی صلاحیتوں کے بارے میں زیادہ معلومات عوامی سطح پر نہیں بتائی جاتی،
मगर दिफाई माहिरीन का कहना है कि चीन भी ऐसे AI सिस्टम्स पर तेज़ी से काम कर रहा है। ये एक खामोश मगर बहुत तेज़ दौड़ है, टैंकों या बंदूकों की दौड़ नहीं, बल्कि ज़हीन मशीनों, खुद मुख्तार सिस्टम्स और मसनूई जहानत के हथियारों की दौड़। मगर यहाँ एक इखलाकी सच भी मौजूद है। दुनिया का मुस्तकबिल इस बात पर मुनहसर है कि ये मशीनें इंसानों की हिफाजत के लिए इस्तेमाल होती हैं या दुनिया में मज़ीद खतरा फैलाती हैं। तो दोस्तों, ये था फ्यूरी का वो सफ़र जो मुस्तकबिल के दरवाजे खोल रहा है। एक ऐसा मुस्तकबिल जहाँ इंसान खतरे में नहीं जाएंगे, जहाँ AI साथी की तरह काम करेगा और जंग का मैदान तब्दील हो जाएगा। लेकिन सवाल यहीं से शुरू होते हैं, क्या इंसान टेक्नोलॉजी पर इतना भरोसा कर सकते हैं? क्या मशीन के फ़ैसले हमेशा इंसान की तरह होंगे? क्या ऐसे खुद मुख्तार सिस्टम्स दुनिया को महफूज बनाएंगे या मज़ीद हसास? आप क्या सोचते हैं, क्या फ्यूरी जैसे जेट्स मुस्तकबिल बेहतर बनाएंगे या नई इखलाकी हदूद की ज़रूरत पड़ेगी? आपके ख़यालात हमें नई वीडियोस बनाने का हौसला देते हैं। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मौजू के साथ। अल्लाह हाफिज़।